صاحب، ایک افسوسناک واقعہ آسٹریلیا میں جو کہ ایک ریلیجیس جوئش کمیونٹی کا فنکشن تھا یا تقریب ہو رہی تھی، اس پہ فائرنگ کا واقعہ ہوا. باپ اور بیٹا 50 سالہ ساجد اور اس کے علاوہ جو ان کا بیٹا نوید صاحب ہے وہ دونوں 24 سالہ وہ اس میں انوالو نکلے. ایک کو شوٹ کر دیا گیا، ایک زخمی حالت میں پکڑ لیا گیا ہے. پاکستان کے اوپر بلا تفریق بغیر ثبوت کے الزامات لگانے شروع کیے بھارت، اسرائیل اور افغان میڈیا نے. اصل جو چیز کہانی کھل کے سامنے آئی وہ بھارتی نژاد نکلا ساجد اکرم جو ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کس طرح کی جرنلزم ہے جو کہ بھارت، اسرائیل اور افغان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھارت اپنے ہر فرنٹ جو ہے اپنی پوری دنیا کے اندر ہر پوائنٹ پہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز کر چکا ہے. چاہے ان کی اکانومی ہو وہ بھی فیک ہے، جمہوریت ہے وہ بھی فیک ہے، جرنلزم کی دھجیاں اڑا دی وہ بھی فیک ہے، ہر چیز، بلکہ یہاں تک کہ انوائرمنٹ تک فیک انہوں نے وہاں پہ کریٹ کر دی. اور دوسرا جو مارکہ حق کے بعد 10 مئی کے بعد، اور بلکہ اب تو میں ان کے سابق آرمی چیف صاحب نے بھی جو ہے میڈیا کے اوپر آ کے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کنونشنل وار اب نہیں لڑ سکتا. ان کی ٹیکنالوجی وہ کمپیٹیبل نہیں ہے، ان کے پائلٹ جو ہیں وہ کمپیٹیبل نہیں ہے، ان کے اندر وہ جوش اور ولولہ نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے. اور ہماری لیڈرشپ بالکل ایک کلیئر ہیڈڈ ہے کہ پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ جس طرح کر. اب اس کے بعد ان کے پاس چوائسز کیا بچے ہیں؟ ان کے پاس چوائسز بچے ہیں کہ پراکسیز کو پروموٹ کریں جس طرح افغانستان کو کر رہے ہیں، 5th جنریشن وار کی طرف آئیں، وہ بھی وہ مسلسل کر رہے ہیں، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو پاکستان کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ایکس جو ان کے ٹویٹ اکاؤنٹ ہیں وہ بھی بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور بلکہ اس وقت چند یوٹیوبر جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی بھارت کی زبان پہ ان کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. ملا متقی جو ساری زندگی پاکستان میں رہے، ملا یعقوب ساری زندگی پاکستان رہے لیکن آج وہ بھارت کی زبان بولتے ہیں. تو یہ در حقیقت دو چیزیں ہیں، ایک تو پراکسیز بھارت کی، اور دوسرا 5th جنریشن کا جو وار کا وہ ایک ٹول استعمال کر رہے ہیں کہ پراپوگنڈا ہر چیز میں پاکستان کو سامنے لایا جائے. انتہائی افسوسناک ہے، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں. نہ واشنگٹن، نہ لندن، نہ کوئی اور کیپٹل دنیا کا ان کی باتوں پہ ان کو سیریسلی لیتا ہے، نہ ان کو وہ صحیح مانتے ہیں. تو در حقیقت آپ کو بھی چاہیے کہ اب اس پہ توجہ نہ دیں. اب یہ اپنی پوری دنیا کے اندر بالکل ایبسولوٹلی ہیو لاس کریڈیبلٹی. اچھا ساجد صاحب، جب آپ کو پتا چل گیا کہ شیخ نوید اکرم جس کی تصویر انہوں نے لگائی، جو پاکستان کی ٹی شرٹ میں کرکٹ ٹیم کے کٹ میں کھڑا ہوا ہے اور اس کو یوز کر کے کل سے انہوں نے واویلا مچایا ہوا تھا، وہ جھوٹی ہے، یعنی کہ کریڈیبل نہیں ہے، اس بیچارے کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. نوید اکرم از سیپریٹ ایشو، ساجد اکرم از سیپریٹ ایشو. وہ شیخ نوید اکرم وہ خود آ کے اس نے ویڈیو بیان بھی دے دیا، آسٹریلین اتھارٹیز نے بھی کلیئر کر دیا ان کے یہ انڈین ہے. اس کے باوجود ڈھٹائی کے ساتھ، بغیرتی کے ساتھ ہندوستانی میڈیا اسی شیخ نوید اکرم کی تصویر دکھا کے کہہ رہا ہے یہ پاکستانی ہے. دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 مئی کو انہوں نے لاہور کی بندرگاہ بنا دی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہماری سہنا جو ہے وہ کہاں سے کہاں گھس گئی ہے. تو در حقیقت آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جو تصویر لگائی پوٹن کے ساتھ، اور بعد میں ان کے ٹی آر انڈیا کو معافی مانگنی پڑی. اور اس کے بعد بلکہ اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ ٹی وی ان کے میڈیا کو نہیں دیکھ رہے. وہ اس وقت جو بھارت کے اندر لوگ موجود ہیں وہ بھی اپنے مختلف سورسز کے ذریعے سوشل میڈیا پہ کے ذریعے خبروں کو دیکھ رہے ہیں. They are absolutely have lost credibility. جس طرح میں پہلے آپ کو عرض کر رہا تھا، اس کو جرنلزم نہیں کہا جا سکتا، اس کو پراپوگنڈا وار مشین کہا جا سکتا ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو بھارت کا میڈیا جو ہے وہ بی جے پی کا پراپوگنڈا ٹول بن چکا ہے، جس کو کوئی گودی میڈیا کہتا ہے، کوئی مودی میڈیا کہتا ہے. لیکن اس وقت بھارت کے اندر سے بھی اب لوگ ان کی چیزوں پہ اعتبار نہیں کرتے. اب یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ بھارت اس وقت کیا بن چکا ہے. دیکھیں، پوری دنیا کے اندر آئسولیشن، کل پرسوں تو میکسیکو نے بھی 50% ٹیرف بڑھا دیا ہے،
اور سب سے بڑا ایلائی ان کو کون ملا ہے؟ طالبان، جو کہ خود ڈیفیکٹو حکومت ہے، جن کی پوری ریٹ آف گورنمنٹ افغانستان میں بھی موجود نہیں ہے۔ چائنا ان کے خلاف، تاجکستان ان کے خلاف، ایران ان کے خلاف، پاکستان ان کے خلاف، امریکہ ان کے خلاف۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو زمین ان کے لیے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے افغانیوں کے لیے۔ اور پھر ان کے ساتھ جو ایلائز دیکھیں، بھارت ہے، آپ نے ان کے بارڈر بند کیا، وہ کہتے ہیں ہم ان کے انگور اور انار ہم ہوائی جہازوں پہ امرتسر لے جائیں گے۔ تو در حقیقت اس وقت دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ تین کنٹریز کا نیکسس بنتا نظر آتا ہے، اسرائیل، افغانستان اور بھارت۔ جی نیکسس جو ہے اس وقت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں سب سے آگے ہے اور ایکسپوز ہو گیا پوری دنیا کے سامنے۔ اچھا یہ بتائیے گا ساجد صاحب، جس طرح براؤن یونیورسٹی کے اندر بھی واقعہ فائرنگ کا پیش آیا، ابھی تک اس شوٹر کی تلاش جاری ہے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں جو جیسا اب یہ آسٹریلیا والا دیکھ رہے ہیں یا فرانس یا ادھر ادھر جہاں پہ بھی ہوتے ہیں، تو کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکٹ آف ٹیررزم کہا جائے یا ذہنی اختراع کے طور پر سائیکولوجیکل جسے کہتے ہیں ڈسٹربنس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو پچھلے دنوں جو افغانی یہاں پہ جنہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں آ کے 2 سولجرز کو جو فائرنگ کا نشانہ بنایا، ان کے بارے میں بھی تھا کہ PTSD ہے ان کو۔ اس کے بعد اب جو براؤن یونیورسٹی کے اندر آج واقعہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اس بچے کا پرسنل موٹیو نظر آتا ہے جو ابھی تک اطلاعات سامنے آ رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آسٹریلیا کے اندر واقعہ آیا ہے، میں اس کو سمجھوں گا کہ وہ کیونکہ ایک لارجر گروپ آف کے اوپر فائرنگ شروع کی، وہ اس کو ٹیررزم کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے بعد سٹریس لیول لوگوں کا بڑھ چکا ہے۔ PTSD ایک بہت کامن سی چیز ہے، اب ایک نئی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سپر فلو آج کل ہر کنٹری کے اندر ہر جگہ پھیل رہا ہے، تو لوگ سٹریس میں ہیں، سپلائی چین ریسٹور نہیں، اکانومی کے حالات ہیں وہ ابھی پورے کنٹرول میں نہیں ہے، تو مختلف قسم کے فوبیاز ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے۔ لیکن اس پہ جو 2 چیزیں بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو واقعہ آسٹریلیا کے اندر ہوا ہے، امیگرینٹس کے لیے یہ اچھے واقعات نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت یورپ اور امریکہ کے اندر بھی امیگرینٹس جو ہیں وہ نشانے پہ ہیں کہ یہ انٹیگریٹ نہیں کرتے، یہ لوکل سوسائٹیز کو کیا دے رہے ہیں۔ یورپ کے اندر بھی موومنٹس چل رہی ہیں اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک پریشانی ہے کہ اتنی زیادہ مائیگریشن ہوئی ہے، تو یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں کرائمز میں یا ٹیررزم میں انوالو ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ تر مسلمانوں